بات ہو رہی تھی نیو سانگ کی، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جی ساؤنڈ بھی ایک انرجی ہے، اور اس کی بھی ویوز ہوتی ہیں اور اس کی بھی جیومیٹری ہوتی ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام ڈیفینیٹلی ان سے زیادہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ میرے بندے داؤد کو یاد کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو صاحب قوت بھی تھے اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، رجوع کرنے والے تھے، رائٹ. اور اس کے علاوہ جو ان کا ساؤنڈ کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے، یعنی میں نے قرآن میں ساؤنڈ کو جب سرچ آؤٹ کیا تو ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈیفینیٹلی وہ پہاڑوں، وہ جب تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مجھے قرآن میں ساؤنڈ کے انڈر جو چیز ملی وہ تھی یہ آیات، سورہ شعراء کی آیت نمبر 89 کہ ہاں وہ شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا. یہ ہاں، جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کے آیا وہ بچ جائے گا، رائٹ. تو اس کے علاوہ بھی مجھے جو بھی ساؤنڈ سے ریلیٹڈ اس میں نا دل دھڑکتا ہے نا، تو اس کی دھک 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 کی آواز ہوتی ہے. اور ناکنگ آف دا ڈور جو اسپیس میں سنیں گی وہ بھی کچھ دھک دھک کسی قسم کی ٹھک 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 یا دھک 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 جو بھی کہہ لیں، یعنی کہ وہ تھی. ہم اس کو کہتے ہیں ایک اسپیسیفک ساؤنڈ کو ردمک ساؤنڈ کہتے ہیں، ردم والی ساؤنڈ، ٹھیک ہے، جو کہ کیا کرتی ہے، ایک اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے ایک کنٹینیوس ردم کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتی ہے. تو دل کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ بھی ردمک ساؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن میں جتنا دل کا تقریباً 136 ٹائمز جو ہے قرآن میں دل کا جو ہے ڈفرینٹ جگہ پہ جو ہے وہ ذکر آیا. تو یہ فریکوینسیز جو ہیں جو کائنات میں کچھ ایسی آوازیں جن کو ہم الٹراسونک ساؤنڈس کہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے. لیکن جس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ دل کی ساؤنڈ ہے. اس کے علاوہ اور کون سی اس کے علاوہ ایک اور جگہ جو مجھے اٹریکٹ کیا، وہ جو جس آیت نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ تھی کہ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. یعنی قرآن میں جو شخص اس کو دل سے پڑھتا ہے، اب دل سے پڑھنا، اب یہ نا ایک جو میں آپ کو چیز ایکسپلین کر رہی ہوں نا، اس کی ایک لمبی چوڑی ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے. اور یہ لمبی چوڑی ایکسپلینیشن کتنی لمبی ہے، یہ کافی لمبی ہے، یہ کافی سے زیادہ ہی لمبی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو میں اس کا ہے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر رہی ہوں، رائٹ ہو. اچھا، دوسری یہ ایک ساؤنڈ نہیں سنی گئی تھی اسپیس میں 2 ساؤنڈس جو ہیں وہ سنی گئی تھی. دوسری ساؤنڈ کو یہ 2012 کے بعد ہے، ٹھیک ہے. اور جو دوسری ساؤنڈ سنی گئی تھی وہ تھی سورج کی سونیفیکیشن کی، اس کو سن سونیفیکیشن ساؤنڈ کا نام دیا گیا. اچھا جی، وہ ساؤنڈ کیسی تھی؟ وہ ساؤنڈ تھی کچھ اس طرح سے. یہ ایک شور ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک شور کی ساؤنڈ ہے. یہ آپ کو یعنی کہ اس ساؤنڈ کو اگر ہم کہیں کہ یہ کیا ساؤنڈ ہے تو یہ ساؤنڈ جو ہے یہ شور کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ سونیفیکیشن کی ساؤنڈ جو ہے یہ بھی سونیفیکیشن ایک طرح کا شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو واٹ ڈز دس مطلب یہ سب کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، میں نے آپ کو جیومیٹرک شیپس بتائیں، پیرامڈس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد ہم نے یہ نیو سانگ کے بارے میں جب تھوڑی سی اپنی سرچ سٹارٹ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ساؤنڈ کا بھی اس کائنات کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان ہولی ٹائمس. ہم ہولی ٹائمس میں رہ رہے ہیں. ہولی ٹائمس کیا ہوتے ہیں؟ ہولی ٹائمز وہ ہوتے ہیں جب دنیا میں کچھ نہ کچھ بڑے واقعات ہوئے، ان ٹائمز کو ہولی ٹائمز کہتے ہیں. اور پھر اچھا یہ ہولی ٹائمز ہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر تو ہمیں کیا کرنا ہے، رائٹ. یہی تو ہمارا سوال تھا. ہم ٹائم کی سفاری پہ تو نکلے تھے، یہی تو ہم نے ڈھونڈنا تھا. اور پھر ہمیں اسی سفاری میں جو چیزیں پتہ چلی وہ ناقابل یقین تھی. میرے لیے یہ سارا نالج اسکیٹرڈ نالج تھا، لیکن
اس کو کمپائل، یہ خود بخود کمپائل ہوتا گیا، چیزیں ایک دوسرے سے کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئی اور زنجیر بن گئی. یہ وہ والی بات ہے کہ ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی اور اس کے ساتھ تیسری کڑی جو ہے وہ، اور اس کو پھر کیا کیا گیا، ڈیفینیٹلی اس کو پھر کمپائل کر کے بتانا بھی تو تھا کہ یہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے. ٹھیک ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہم جو ہیں وہ ایک کاسمک ہمارا جو وجود ہے نا، جب بھی ہمارے انسان کے وجود کا ذکر آتا ہے تو تخلیق کی بات ہوتی ہے کہ بہترین تخلیق، انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک جگہ پہ اپنی جسے کہنا چاہیے میں ہمیشہ ایک لینارڈو ڈیونسی کا جو ذکر ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا مصور تھا، یہاں میں اس کا ذکر بس اتنا ہی کروں گی کہ یہ ایک ایسا مصور تھا جس نے یہ ہیومن بینگز کی جو پرپورشنز تھی نا وہ نکال لی تھی پرفیکٹ. یہ دیکھیں اس کی یہ تصویر اتنی پرانی اور اتنی مشہور ہے. اب میں ڈیونسی پہ جو ہے نا وہ ایک علیحدہ سے لمبا چوڑا جو ہے نا وہ ویبینار جو ہے وہ کر سکتی ہوں کہ ڈیونسی جو تھا وہ کیا بندہ تھا. ٹھیک ہے. میری عادت ہے کہ میں کسی سے نا امپریس نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی بڑی بھی کوئی سوائے کوئی تربیت ایسی ہے یا کہہ لیں کہ سوائے قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب یا کچھ دو چار لوگ اور ہیں جو کہ مطلب کرتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ کچھ تھے. تو ڈیونسی جو تھا وہ اگر آپ دیکھیں دنیا کی نظر سے دیکھیں تو ڈیونسی بڑا کمال بندہ تھا. یہ دیکھیں یہ جو ایک ہاتھ ادھر اور ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے، اور یہ دو ٹانگیں، یہ جو جڑی ہوئی ٹانگیں ہیں نا، اس نے یوں کر کے انسان کو کھڑا کیا اور اس کے بعد اس نے ایسے اس کے ہاتھ اٹھا کے اور ٹانگیں بھی فل وائڈ سپریڈ کر کے کہ جتنی، اور اس نے کیا کیا، پہلے اس کو اسکوئر میں بند کیا اور پھر اس کو اس کے ارد گرد ایک سرکل لگا کے ایک پرپورشن نکال لی. اور یہ پرپورشن ایسی ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں. تو اگر ہم ان پرپورشن، اس انسان کی جو اس نے پرپورشن نکالی اور اس پہ بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لمبا، چھوٹا، اونچا، موٹا، جو جس بھی اس میں فگر میں انسان آ جائے نا اس کی پرپورشن ایک ہی رہتی، وہ پرپورشنلی ایکولنٹ ہوتا ہے. رائٹ. اس کے علاوہ اس کی بڑی پینٹنگز، بڑی زبردست قسم کی اس نے پینٹنگز بنائی، اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز تھا، نہ تو یہ پروفٹ تھا نہ یہ کچھ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز، کسی ان چیزوں سے اس کے ریلیشن تھا. یہ بندہ کون تھا، یہ کیسے دنیا میں، ایک بات یاد رکھیں، جو بھی بندہ بڑے ٹاپ پہ پہنچا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں پیغمبروں کے علاوہ، وہ اپنے نالج کی بیس پہ پہنچا ہے. تو یہ ایک بات مجھے کسی نے کہی تھی کہ جی دنیا میں جو بندہ بھی پہنچا ہے نا نبی کریم، اور وہ بات میرے ہمیشہ دماغ میں رہی. ٹھیک ہے. تو میں نے جب ڈیونسی کے دور میں دیکھا کہ جی کون سے نالج جو تھے، جب یہ حضرت تھے تو کون سے نالج پڑھائے جاتے تھے اور کون سے نالجز جو تھے وہ بڑے اسٹرانگ تھے. تو اس میں یہ برین نالج، ایک دماغ کا، یعنی کہ نفسیات کہہ لیں. ٹھیک ہے. وہ اس کو بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا تھا. پھر ایک یہ جو درمیان والی فگر ہے اس کو آپ کہہ لیں یہ کبالا یا کبولا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت ایک مشہور علم تھا. یہ علم آپ کہہ لیں نجوم کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو جن سے علوم سے ہیں، جن چیزوں سے یہ بندہ انسپائرڈ تھا نا، وہ تھا یہ جو تھی ایجپشن نالج جو تھا. ٹھیک ہے. وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ انسپائر تھا. ٹھیک ہے. تو اب جب ایجپشنز کی بات ہوتی ہے تو ایجپشنز جو تھے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ سورج کو دیوتا مانتے تھے، اور ان کا جو ایک بڑا مشہور فرعون تھا، وہ یہ ایٹن جو ہے اس کو ایٹن کہتے تھے، سورج کو ایٹن کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری قدیم چیزیں، یہ سارا قدیم نالج ہمارے جدید نالج سے کہ بالکل برابر ہے، یعنی کہ ایکولنٹ ہے. ہم نے جتنی جدید نالج میں ہماری ٹیلیسکوپس نے ہمارے سیٹلائٹ نے، ٹیلیسکوپس نے بھی
ٹھیک ہے، جتنی ہیلپ کی اس سارے نالج کو ایکسپلور کرنے میں وہ ریمارکیبل تھی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو چیز پتہ چلی وہ پتہ یہ چلی کہ جتنا کو نالج ہمارے پاس آتا ہے ہم کیا کرتے گئے، ایک ہوتا ہے نا کہ اس کو ہم پلس 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 کرتے گئے. ٹھیک ہے، اس نالج کو ہم کیا کرتے گئے پلس، یعنی کہ ہم اس نالج پہ وہ مہر لگاتے گئے کہ یس دس از کریکٹ، یس دس از کریکٹ، یس دس از کریکٹ. ٹھیک ہے، اور پھر ہم جب اب ہم کیا بات کر رہے ہیں اسی نالج کی بیس پہ، یہ جو پرانا نالج ہمارے پاس ہے نا، یہ جیومیٹرک نالج اور ایسٹرونومی کا جو نالج ہے، جو ستاروں کا نالج ہے، اسی پہ بیس کر کے، اسی نالج پہ بیس کر کے ہم نے جدید دور میں ایک پروگرام بنایا جس کو ہم کہتے ہیں اسپیس ایکس. یہ ایلون مسک کا پروگرام جس میں بتایا گیا ہے اب سائنس کیا کہتی ہے. ہم تو حال کے زمانے میں رہ رہے ہیں نا، ہم نے یہ ماضی کی اتنی زیادہ سرچ جو ہے، اتنی زیادہ سفاری جو ہے ہم نے حال کو سمجھنے کے لیے کی ہے نا. تو اب ہم پریزنٹ میں آ کے جب دیکھتے ہیں تو پریزنٹ میں پیرالل گیلیکسیز کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری ایک ہی کائنات نہیں ہے، ہماری یہ دنیا ایک ہی نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ میں رب الکائنات، تو میں ساری کائنات کا یونیورس جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو ہے میں رب ہوں. ٹھیک ہے، اور گیلیکسی جو ہے وہ کہکشاں کو کہتے ہیں. تو اس کائنات میں ہزاروں گیلیکسیز ہیں، ہزاروں کہکشائیں ہیں. تو اب ہمارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری پیرالل گیلیکسیز ہیں، ہم ایک ہی انسان نہیں ہیں، ہمارے جیسے اور انسان بھی ہیں، اور یہ ایک ہی دنیا نہیں ہے. اسی طرح کی ایک دنیا اور بھی ہے جس کی یہ تلاش میں جو ہے یہ ناسا اور یہ سارے لوگ جو ہے یہ بڑے دیر سے سرگرداں ہیں کہ جی ہمیں کوئی دوسری دنیا ملے. اب یہ دوسری دنیا کی تلاش کیوں کرنے لگے ہوئے ہیں؟ یہ دوسری دنیا کی تلاش اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ہماری یہ دنیا جو ہے اس کو کچھ ہوتا ہے تو یہ سوٹ پہنیں گے اور شپ کر کے دوسری دنیا میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی کیا ہوتا ہے جی، کوئی شہاب ثاقب آ کے ہماری دنیا کو ہی تباہ کر دیتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں شفٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ہمارا اب جو بالکل ریسنٹ ریسرچز آئی ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری دنیا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کی جیسے ایک اور دنیا بھی ہے، اس پہ پانی بھی ہے، اس میں یہ ہے. اور نہ صرف اس دنیا کی تشہیر کی جا رہی ہے بلکہ اس دنیا کے پوسٹر بھی لگ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ جو کہ جی آپ مون کا وزٹ کریں اور آپ اگلے آنے والے زمانوں میں گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں سے چلا کریں گی، امریکہ سے اڑا کریں گی یا کہیں سے بھی اڑا کریں گی، اور آپ کو وہاں لے جائے گی، آپ مون پہ لے جایا کریں گی، اور آپ مارس پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، اور آپ جوپیٹر پہ گھر بنائیں. ٹھیک ہے، یہ ویسے میرا خیال ہے بھی ملک ریاض کو پتہ نہیں چلا، نہیں تو اس نے بھی نا یہاں پہ اپنی کوئی نا ہاؤسنگ اسکیم لانچ کر دینی تھی. اینی ویز، اچھا جب یہ پریزنٹ ہے وہ ہمارا ایک اتنا ڈگ کر کے میں نے پاسٹ جو ہے وہ نکالا جو کہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے ایک اس میں فارم، ایک جسے کہنا چاہیے اب کیا کہنا چاہیے، مجھے پراپر ورڈ نہیں آ رہا کہ مطلب میں نے اس کو کمپائل کیا، کیا لیں، کمپائل کرنا نہیں ہوتا رائٹ ورڈ. اینی ویز، تو اب پھر اگین میری عادت، یعنی کہ ہمیں یہ شروع سے عادت ڈالی ہوئی ہے، ہر چیز کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور کرنا بھی چاہیے. تو ہم نے کہا اچھا جی دیکھتے ہیں جی اللہ میاں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب قرآن میں دیکھا تو سورہ رحمان میں آیا یا معاشر الجن والانسی، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں. اچھا تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ کیا پروگرام ہے، یہ اسپیس ایکس کیا پروگرام ہے؟ یہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ یہ کہیں ہم ایک غلط قسم کے دھوکے میں تو نہیں مبتلا ہونے کو جا رہے کہ یہ پیرالل گیلیکسیز ہے، ہمارے جیسے انسان بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے جب، لیکن ہمیں قرآن کہتا ہے کہ ہم تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ہم اسپیس میں جاتے ہیں، جو ہم نے اسپیس کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے، یہ ہماری اسپیس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ کریکٹ ہے؟ اچھا جی ہم دوبارہ اپنے پلیٹونک ایئر پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم پلیٹونک ایئر کو، اب ہماری ٹائم سفاری کمپلیٹ ہو گئی تقریباً، تو اب ہم پلیٹونک ایئر کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کنکلوژن کیا ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ ہم یہاں سے جو پہلا فرسٹ ریڈ دائرہ ہے 2150، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے اس کو ہم نے فرسٹ سینچری، یعنی کہ جو ہمارا 25,920 سال کا ایک گرینڈ سال تھا پلیٹونک ایئر، اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 4 موسموں میں اور پھر 3 مہینوں میں. ٹھیک ہے،
تو ہم نے اس کے یہ جو ایک مہینہ جو تھا وہ اس کا تھا 2100، میرا خیال ہے پتہ نہیں 60 سالوں کا تھا. تو یہ 2150، 43,000، 6,450، 86,000، یہ ٹائم لائن جو ہے نا یہ ساری ایک ٹائم لائن ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم لائن ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کدھر تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سارے دور میں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچنے تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی دنیا تباہ ہو جائے گی اور پھر ہم اسپیس پہ چلے جائیں گے. اب جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا میں اب تباہیاں آنی ہیں، اگلا زمانہ بہت خراب ہے، بہت برا ہے، اس میں تباہیاں آنی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اسپیس پہ چلا جانا ہے. یہ ہے جی سیدھی سی دنیا کی پلاننگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا نے کتنی تباہیاں دیکھی ہیں. یہ 4000 سال جس سے ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس، یعنی کہ کنٹینیوس ریکارڈڈ ہسٹری، جو بڑے بڑے ایونٹس ہمارے پاس جو ریکارڈ ہوئے وہ تقریباً 4000 سال پہلے کے ایونٹس ہیں، جس میں ہمیں پیرامڈز اور یہ سارا سومیرین سویلائزیشنز، ڈفرینٹ قسم کی سویلائزیشنز جو ہم نے پڑھی. اس سے پہلے کا جو دور ہے نا، تقریباً 9000 سال پہلے کا دور، وہ ہمارے پاس اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی زیادہ، لیکن ہمیں اتنے ثبوت ملتے ہیں کہ ہاں اس دور میں بھی انسان تھا. اور اس کے علاوہ ہمیں آئس ایج کے ہمیں کچھ ایسے زمین پہ وہ ملے ہیں، باقیات ملی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کچھ جانوروں کی ایسی ہڈیاں یا اسکلز ایسے ملے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی آئس ایج بھی تھا، اور اس 9000 سال سے پہلے بھی جو تھی وہ دنیا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی. تو اب دنیا میں کون کون سی گلوبل ایسے ڈیزاسٹرز تھیں، کیٹاسٹرفیز تھیں جو کہ دنیا نے فیس کی. ٹھیک ہے. تو اس کا اگر ہم ایک کیلنڈر بناتے ہیں، ہم ساری دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سی تباہیاں اور بربادیاں آئیں. ٹھیک ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا جو ہمیں اسکل ملا نا، جو ہمیں بہت پرانا ایک اسکل ہمیں ملا جو کہ 1,60,000 سال پرانا تھا، یا 1,50,000 سال پرانا اسکل جو ہے وہ ہمیں ملا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے جب دیکھا کہ دنیا میں کتنی تباہیاں آئیں، تو دنیا میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 دفعہ دنیا میں میجر تباہیاں جو ہے نا، 16 دفعہ دنیا میں میجر تباہیاں آئیں. اور کیا کیا تباہیاں آئیں؟ تباہیاں یہ آئیں کہ ہریکینز آئے، جس طرح سے کیٹرینا اور ڈورین 2005 میں، 2019 میں جو ہے وہ ہریکین، بڑے اسٹرانگ قسم کے ہریکینز دنیا نے، ہم نے ابھی ریسنٹلی جو دیکھے وہ. ٹھیک ہے. اور اگر 1 ڈگری اور ہو، جتنے یہ ہریکینز آئے ہیں نا، تو اس سے اگر 1 ڈگری اور کی ڈیزاسٹر ہوتی تو 10 سٹیز جو ہے نا وہ، اور یعنی کہ جتنا یہ وہ کیا ہوتی، 10 شہر جو تھے وہ تباہ و برباد ہو جاتے. اسی طرح ہماری والکینوز جو ہیں، ہاں یہ آتش فشاں پھٹتے رہے دنیا میں. اس کو اگر ہم اس جتنی اب تک، یعنی کہ جس میگنیچیوڈ کے یہ جو ایرپشنز ہیں، آتش فشاں اب تک پھٹ چکے ہیں، اگر اسے 2 ڈگری زیادہ کی وہ ہو جائے، یعنی والکینک ایرپشن ہو جائے، تو تقریباً 100 جو ہیں وہ شہر وہ تباہ ہو جائیں گے. یعنی ابھی تک ریکارڈڈ ہسٹری میں جتنی آتش فشاں پھٹ چکے ہیں نا، اس اگر 2 ڈگری کی زیادہ پھٹے نا، تو تقریباً 100 شہر جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک تیسری جو تباہی آ سکتی ہے، وہ آ سکتی ہے کہ کوئی شہاب ثاقب آ کے گر جائے. ٹھیک ہے. کوئی شہاب ثاقب آ کے گرے اور ہماری ساری کی ساری دنیا ہی جو ہے وہ تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے پلیٹونک کیلنڈر پہ آئیں. ٹھیک ہے. ہماری ریکارڈڈ ہسٹری میں، جو ریکارڈڈ ہسٹری ہمیں ملتی ہے، اس میں ہمیں لاکھوں سال پہلے کا بھی ملتا ہے. یعنی 1,44,000 سال پہلے کا بھی ایونٹ ملتا ہے، 1,20,000 سال پہلے کا بھی ایونٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا پلیٹونک کیلنڈر ہے، جو ہم نے ایک سال، ہم نے کہا جی یہ پلیٹونک ایئر 25,920 سالوں کا ہے. تو یہ 25,920 سال کتنے سال گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے ذہن نے نہیں سوچا، یہ سارا کام پہلے ہو چکا ہے، میں نے اس ساری کام کو کمپائل کیا. ٹھیک ہے. پلیٹونک ایئرس وہ شروع سے، اگر آپ میرے ویبینارز دیکھیں پہلے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹائم سفاری، اسی لیے میں نے اس کو ٹائم سفاری کا. تو یہ ٹائم سفاری سٹارٹ کب ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو 25,920 سال کا اگر ایک سال ہوتا ہے تو کتنے سال گزر گئے ہیں؟ تو جناب، جو ہمیں آرکیولوجیکل پروفس ملے ہیں زمین کے اوپر، اس کے مطابق 25,920 سال کے 6 سال جو ہیں وہ گزر گئے ہیں.
یعنی یہ جو ہے یہ چھٹا سال ہے، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے کیسے؟ اور یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹائم لائن ہسٹری کی جب ٹائم لائن بنائی تو ہمیں 1,44,000 سال پہلے کی بھی کچھ چیزیں ملی، اور ہمیں جو ہے وہ پھر 52,000 جو ہمیں آرکیولوجیکل پروفس ملے، جو ہم نے یہ کاربن کیپچرنگ اور اس کاربن کیپچرنگ نہیں سوری، یہ جو کاربن کی ہم وہ لیتے ہیں، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل سا نام ہوتا ہے اس کا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کاربن ایج، ٹھیک ہے، کاربن فٹ پرنٹس نہیں، کاربن فٹ پرنٹس اور ہوتے ہیں، اینی ویز اسی طرح کا نا ایک ملتی جلتا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کاربن کا کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنی پرانی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کتنے سال جو ہیں وہ گزار چکے ہیں، اور 12,000 سال پہلے جو ہے یہ جو بڑے بڑے وہ تھے ڈائناسورس اور وہ والا، یہ آپ نے موویز دیکھی ہوں گی نا، اتنے ملین بی سی اور فلانی بی سی اس قسم کی موویز بھی بنتی رہی ہیں، تو وہ موویز ایسے نہیں بنتی رہی ہیں، وہ موویز جو بنی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نالج تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو سبز سے آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں نا ٹائم لائن میں، یہ وہ ہیں کہ جب دنیا میں کچھ نہ کچھ باقی رہا، اور یہ جو بالکل جہاں پہ بالکل بلینک ہے یہ وہ واقعات ہیں جب دنیا بالکل تباہ ہوئی، تو 4 دفعہ ایسا ہوا کہ 4 دفعہ ایسے واقعات آئے کہ دنیا کیا ہو گئی، بالکل تباہ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوبارہ سے ہم اسی کو ہم اس جو ہے نا اس ڈائیگرام میں اس کو السٹریٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں فردر ایلیبوریٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ یہاں سے ہمارا جو ہے وہ سال جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے ہمارا گریٹ پلیٹونک ایئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سارے سرکلز ہیں، یہ اندر جو سرکلز ہیں نا یہ سال ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اور 5 اور 6 سال، ان 6 سالوں میں 6 پلیٹونک ایئرز میں کیا کیا واقعات ہوئے، وہ سارے کے سارے واقعات جو ہے نا وہ یہاں پہ کیا کر دیے گئے، یہاں پہ سارے لکھ دیے گئے، یہاں پہ سارے جو ہے وہ کر دیے گئے، یعنی کہ ٹائم کے لحاظ سے جو جو سویلائزیشن تھی، جو ایونٹس تھے، جو چیزیں تھیں، وہ یہاں پہ جب ہم نے ساری کی ساری یہاں پہ ہم نے رکھی، یہاں پہ ہمیں لکھی، تو ہمیں کیا پتہ چلا، اس سارے نالج پہ بیس کر کے نا لوگوں کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو لوگ ریسرچرز تھے، جنہوں نے ریسرچ کی ہے ساری، انہوں نے ایک کلاک بنایا، اس کو یہ کہتے ہیں گاڈز کلاک، جس میں ایک یہ پلیٹونک ایئر ہے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7واں، یہ 7 سال۔ اب مجھے سمجھ آئی، اب میری یہ ٹائم جرنی کمپلیٹ ہوئی کہ کیوں تباہیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تباہیاں آ رہی ہیں اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور یہ ہو جانا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ یہ مجھے اب ریئلائز ہوا کہ یہ جو آپ کو یہ جو سمسن کارٹونز اور یہ ایک اعلیٰ قسم کا نالج ہے ان کے پاس، یہ جو بیٹھ کے جو یہ پیش گوئیاں کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں کرتے، یہ ان کے پاس ان کے پاس پروفز ہیں، وہ اس پہ اتنے زیادہ فارم اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا، اور جو ان کو نہیں پتا وہ ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی ریسرچ یا کچھ جو ہے وہ اپنا نہیں کی ہوئی، یہ ہمارا المیہ ہے، ہم نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہمارے لیے ری تھنکنگ کیا، تھنکنگ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اور یہاں پہ آگے اس کو پھر جب میں نے مزید اپنا سمجھنا چاہا تو یہ دیکھیں آپ، یہ 1 CE یعنی یہ جو کیلنڈر ہے، یہ جو انہوں نے گاڈز کا جو کلاک، جو گاڈز کلاک ہے وہ کلاک وائز چل رہی ہے نا، 1 2 3 4 ایسے کر کے کلاک وائز چل رہی ہے، تو اس کو جب میں نے اس پلاٹونک اس کے ساتھ جو ویل ہم نے یہ جو کلاک ہم نے بنایا تھا اس سے جب میں نے کیا تو یہ 1 CE یہ ہمارا زمانہ، اور یہ کلاک چل رہی ہے، یہ دیکھیں یہ ہسٹری، یہ آگے 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 ایسے، لیکن ہم نے تو یہ سب نہیں دیکھا، ہمارا تو یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اگر ہم ادھر سے ادھر جائیں، اگر ہم کلاک وائز چلیں تو یہ زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا، یہ 13,000 سال یعنی کہ تقریباً یہ آدھا سال گزر چکا ہے اس پلوٹونک ایئر کا، یعنی یہ جو آدھے سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ تو یہ جو کلاک ہے یہ تو پھر جو گاڈز کلاک ہے یہ الٹا چل رہا ہے، یہ ادھر سے اگر ہم کلاک وائز، یہ اس کو دوبارہ سے سمجھے، اس کو اگر ہم کلاک وائز لیں تو یہ ادھر سے ادھر جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اپنی پریزنٹ ہسٹری کو دیکھیں تو یہ اوپر سے نیچے واپس آئے گا، یہ اوپر سے یہ اب
آدھا سال یہ کلاک سیدھا چلتا ہے اور آدھا سال یہ کلاک جو ہے یہ الٹا چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ٹائم جو ہے, یہ جو ہم جس زمانوں میں رہ رہے ہیں ہولڈی ٹائمز, یہ کیا ہے, اٹس جسٹ لائک کون, یہ ایسے کر کے یہ وقت جو ہے سکڑ رہا ہے, یہ کم ہو رہا ہے. اسی لیے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی اگر یہ دنیا تباہ ہو گئی, اس کے لیے اس لیے یہ پروڈکشن جو ہیں, اس لیے انہوں نے اس پہ بہت سے زیادہ کام کیا. ٹھیک ہے, کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جیسے ہی ہمارے یعنی اس دنیا کو ہمیں پتہ لگے گا, کیونکہ ہم لوگوں نے کام تو سارے کیے ہوئے ہیں نا, تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے, ہم کیا کریں گے, دنیا کو چھوڑ کے اسپیس میں چلے جائیں گے. ہم نے ایک سیارہ ڈھونڈ لی ہے, اس سیارے کی کیا حقیقت ہے وہ ایک الگ ہی کہانی ہے, لیکن ہماری ٹائم سفاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. ہمیں پتہ چل گیا کہ یس, ہم واقعی ہی جو ہے وہ ایسے وقتوں میں رہ رہے ہیں جو کہ ہولی ٹائمز ہیں, اور آنے والے دن واقعی تباہیوں کے ہوں گے. اور کس قسم کی تباہیاں آئیں گی. جب میں نے اتنا کام کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے نہیں کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کیا کہ جی آگے کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہوگا. اور پھر اس ریسرچ کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ریئل ریسرچ کرنی ہے نا. اف یو آر سنسیئر, اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ کو ریئل ریسرچ کرنی ہے. تو پھر ریئل ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ اے گروہ جن و انس, اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ, اور زور کے سوا تم نکل سکتے کہ ہے ہی نہیں, نکل تو سکتے ہے ہی نہیں. تو دس از دا ٹائم. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی, میں نے آپ کو سمجھا بھی دی. فردر اس کو ہم آگے کس طرح سے لے کے چلیں گے, فردر ہمیں کیا کرنا ہے. کیا ہمیں صرف یہ بیٹھ کے انتظار کرنا ہے کہ ہماری یہ دنیا کب تباہ ہوگی اور اللہ میاں کے سامنے ہم جا کے کہیں گے کہ اللہ میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا؟ تو اللہ میاں نے کہا نہیں بھائی, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے تمہیں قرآن دیا تھا, میں نے ایک ایک چیز ایکسپلین کی تھی, میں نے سب کچھ بتایا تھا. ٹھیک ہے, اور تم نے اگر غور و فکر نہیں کیا تو اس میں تمہارا قصور ہے. ٹھیک ہے, اور سائنس ہمیں ہر چیز ایکسپلین کرتی رہی, سائنس نے ہمیں ہر چیز بتائی, لیکن ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا. چلے اس وقت نہیں کیا, ٹھیک ہے, ہو گیا, اس وقت نہیں کیا تو اب تو کر لیں. تو دس از دا اینڈ آف دا ٹائم سفاری. اور اس کے بعد ہم ڈیفینیٹلی, اب جب ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ آنے والا وقت اچھا نہیں ہے, تو ہم اس آنے والے وقت کو روک تو نہیں سکتے, لیکن اس آنے والے وقت میں being a person, being a human being, being a Muslim, what we can do, اب ہماری جرنی آگے سٹارٹ ہوگی کہ اب ہمیں اس میں کرنا کیا. اور اس جرنی میں جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے گا, جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے گا, وہ ڈیفینیٹلی ہم اسے ویلکم کہیں گے. اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے یہ اتنے لمبے لمبے ویبینارز جو ہیں یہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ سنے. اور انشاءاللہ نیکسٹ وی ول اناؤنس اوور پروگرامس جس میں ہم یہ چیز کریں گے کہ ناؤ وٹ وی ہیو ٹو ڈو, ری تھنک کرنا ہے, ری امیجن کرنا ہے, ری شیپ کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہے. تھینک یو.